آپ حضرات نے ابھی تک سنا ہوگا کہ ایک خلیفہ گزرا ہے ہارون الرشید، اس کے 2 بیٹے تھے، سنا یہی آپ لوگوں نے، ہم نے پہلے سنا تھا۔ ایک جو ہے وہ امین ہے، ایک مامون ہے۔ امین وہ ہے کہ جو باپ کے مرنے کے بعد خلافت میں بیٹھ جاتا ہے، مامون وہ ہے جس کو خلافت نہیں ملتی ہے تو وہ بھائی کو مار کے خلافت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ ایک تیسرا بھائی اس کا نام ہے قاسم معتمن۔ قاسم معتمن تاریخ میں اس کتاب میں معراج السعادہ کے حوالے سے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں کہ یہ تیسرا بھائی گمنام ہے، تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی خاص تذکرہ نہیں ملتا ہے، لیکن جو چیز ملی ہے تاریخ میں وہ یہ کہ تیسرا، اسے نہ باپ کی حکومت سے کوئی لالچ تھی اور نہ باپ کے اقتدار اور ریاست سے کوئی سروکار تھا، رہتا محل میں تھا لیکن عبادت پروردگار میں مصروف، ذکر الہی میں مشغول، اور جو ہے محب اہل بیت۔ اب یہ عجیب فلسفہ ہے کہ پروردگار عالم کہاں پہ اور کس طرح سے محب اہل بیت کہاں پہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے اسے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، دوسرے لوگ مدعا لیتے ہیں۔ اب ہارون کے سامنے ایک مرتبہ جعفر برمکی بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے ان کا بھی گزر ہوا قاسم معتمن کا، تو ہارون نے جو ہے وہ جعفر برمکی نے مذاق میں کہا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، یہ تو آپ کی بدنامی کی ہمیں، آپ کی جو ہے لٹیا ڈبو دی ہے انہوں نے، جب دیکھو نماز، جب دیکھو عبادت، ان کو بھی جو ہے کچھ ریاست واسط دے دیں، یہ بھی کچھ لگے کہ ہاں شہزادہ ہیں۔ تو انہوں نے بلایا، کہا کہ مجھے تمہاری وجہ سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ لوگوں سے یہ بتاتے ہوئے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے بھی پلٹ کے کہا کہ مجھے بھی بڑی شرمندگی ہوتی ہے صاحبان ایمان کے درمیان یہ کہتے ہوئے کہ میں ہارون کا بیٹا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس نے کہا شاید تم مجھ سے اس لیے ناراض ہو کہ میں نے تمہیں کہیں کا گورنر نہیں بنایا، کوئی عہدہ نہیں دیا، کوئی پوسٹ اور منصب نہیں دیا۔ ایسا ہے کہ ہم تم کو مصر کا گورنر بناتے ہیں کل صبح۔ تو اس نے کہا کہ ہم کہاں دنیا سے، ہمیں کیا مطلب، اور یہ ہمیں روزہ نماز، تو جو وزیر بیٹھے ہوئے تو ان لوگوں نے چڑھایا اڑایا، ارے نماز روزہ بھی کرتے رہنا، وہاں پہ محل میں جگہ بہت ہے، گوشے میں جو ہے وہ بیٹھ کے عبادت کرنا، کوئی کام کوئی زیادہ تھوڑی نہ کرنا ہے وہاں پہ، بس لوگ آئیں گے بس عہدے کے عنوان سے، نمائندہ خلیفہ اور عامل کے عنوان سے کام کرنا ہے تمہیں۔ تو ٹھیک ہے کب جانا ہے؟ کہا صبح جو ہے وہ یہاں سے قافلہ مصر کے روانہ ہوگا، تم وہاں چلے جانا۔ اب جب صبح جو ہے ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے تو پتہ چلا یہ رات ہی میں جو ہے وہ غائب ہو گئے، جو مصر کے گورنر بنائے گئے تھے قاسم معتمن یہ رات میں غائب ہو گئے۔ اب لوگوں نے تلاش کی، حکومتی پیمانے پہ لوگ جو ہے وہ ڈھونڈتے رہے، آخر میں ایک نقش قدم ملا، نقش قدم پہ جو ہے وہ لوگ گئے کافی دور تک، اب وہ نقش قدم جو جا کے ختم ہوا دریا پر۔ اب جو ہے لوگ پریشان، انہیں آسمان نے اچک لیا یا زمین نکل گئی یا انہوں نے جو ہے وہ دریا میں چھلانگ لگا کر جان لیا، مایوس ہو کے واپس چلے آئے۔ اور ادھر یہ جو ہے وہ کشتی سے سفر کر کے پہنچ گئے بصرہ میں گمنام زندگی گزارنے لگے۔ اب یہ جو ہے اپنے مطلب مزدوری کے جو آلات ہوتے ہیں، بیلچے اور پھاوڑے وغیرہ لے کر ایک مسجد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عبداللہ نام کا شخص جس کے گھر کی دیوار گر گئی تھی، وہ نکلا صبح سویرے کہ ایک مزدور پکڑ لائیں گے اور اس کو اپنی دیوار صحیح کرا لیں گے۔ جب یہ پہنچے دیکھا مسجد کے پاس ایک جگہ ہوا ہے جو قرآن کی تلاوت ہے اور اس کے پاس یہ سامان ہے، تو اس نے کہا کہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلو کہ مزدوری کرو گے۔ تو اس نے کہا خدا نے کام ہی کرنے کے لیے تو پیدا کیا، کام کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آرام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس وقت کام کا وقت ہے، چلو تمہارے کام کریں گے۔ مزدوری کتنی دو گے؟ کہا 1 درہم دیں گے۔ 1 درہم مزدوری، طے ہو گیا معاملہ، گیا شام تک کام کیا۔ جو مالک تھا عبداللہ، اس نے دیکھا کہ اس نے اکیلے 1 دن میں 3 آدمیوں کا کام کیا ہے، جتنا کام 3 آدمی مل کے 1 دن میں انجام دیتے اتنا کام اس نے 1 دن میں انجام دیا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اس کو کچھ بڑھا کے پیسہ دے دے، ایماندار تھا تو کچھ بڑھا کے پیسہ دے دے۔ تو جب پیسہ لے کے پہنچا اس کے پاس تو اس نے جو ہے 1 درہم لے لیا۔ کہا معاہدہ کتنے کو تھا؟ کہا 1 درہم۔ کہا یہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد کام پورا ہوا نہیں تھا، پھر وہ چلا گیا، دوسرے دن پھر مسجد کے پاس پہنچے تو اب یہ مسجد کے اندر تھے۔ کہا چلو ابھی کام آدھا رہ گیا ہے۔ تو کہا ایسا ہے کہ تم نے 1 درہم مجھ کو دیا تھا، 1 درہم میرے 6 دن کے لیے کافی ہے، 1 درہم میرے 6 دن کے لیے کافی ہے،
اب جو ہے کام ہم اگلے شنبے کو کریں گے پھر. تو اس نے بھی دیکھا کہ جب اتنا ایماندار آدمی مل گیا ہے تو ٹھیک ہے گھر بنے نہ بنے، لیکن یہ ہے کہ ہم اسی سے کام کروائیں گے چاہے ایک ہفتہ بعد ہی صحیح. پھر وہ گیا، اسی طرح 2-3 ہفتے کام ہوتے رہے. پھر اس کے بعد ایک دن پہنچا، وعدے کے مطابق چوتھے ہفتے دیکھا وہ نہیں ہے وہاں پہ. پوچھا کسی سے، کہا وہ کھنڈر میں ہے، بیمار پڑا ہوا ہے. قاسم معتمن وہاں بیمار پڑا ہوا ہے. یہ گئے عیادت کے لیے، سوچا ڈاکٹر طبیب کو بلا کے لائیں. تو اس نے کہا کہ بیٹھو، مجھے معلوم میرا وقت آخر آ گیا ہے، اب کسی ڈاکٹر اور کسی طبیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میری چند وصیتیں ہیں، سن لو اس کو اور اس پہ عمل کرنا. کیا وصیتیں ہیں؟ کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ میں جب مر جاؤں تو جو میری قبر کھودے گا اس کو یہ لباس دے دینا، جو پانی وانی ڈالے گا یہ سب بقیہ کام کرے گا اس کو بیلچہ دے دینا، یہ سب دے دینا. اور یہ میری ایک انگوٹھی ہے جو حاکم نے مجھ کو دی ہے، اور میں تم کو اگر مجھے یقین ہوتا کہ ابھی میں زندہ رہوں گا تب بھی یہ میں نہ بتاتا کہ میں ہارون کا بیٹا ہوں، اس لیے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے، یہ تو کام لے رہا ہے اس سے. مگر تمہاری ایک ذمہ داری ہے کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو یہ انگوٹھی لے کر جانا، فلاں دن میرے باپ بازار سے گزرتے ہیں اور اس دن لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں جن کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں اور اس کو دور کرتے ہیں. تو جانا فلاں دوشنبے کے دن، اور یہ بازار سے جب میرے والد گزرے تو یہ انگوٹھی ان کو دے دینا، کہنا کہ آپ کے خزانے کا حساب آپ کو خود دینا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں میں آپ کی ایک انگوٹھی کا بھی حساب نہیں دے سکتا، لہذا یہ انگوٹھی بھی آپ ہی اپنے پاس رکھیے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. ایک مرتبہ اسی عالم میں وہ کہتا ہے، لیٹے ہوئے بیمار ہے، اب یہ کہتے ہیں، اب قاسم معتمن کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ذرا مجھ کو سہارا دے کر بٹھا دو. انہوں نے کہا کہ سہارا دے کے کیوں بٹھائے؟ اب جب انہوں نے سہارا دے کے بٹھایا تو ایک مرتبہ ان کی زبان سے نکلا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، خوش آمدید. اے عبداللہ مجھے اس لیے بیٹھا دو کہ میرا مولا میرے دیدار کے لیے آ گیا، میرا مولا میرے دیدار کے لیے آ گیا، جس کا وعدہ نبی اکرم نے کیا تھا، یا مولا کائنات نے فرمایا تھا، یا ہار و حمدان میں یمت یرانی، جو بھی مرے گا وہ مجھ سے وہ میری زیارت کرے گا کہ میرا مولا مجھ سے ملاقات کے لیے آ گیا ہے. تو یہ پیدا ہوا ہارون کے دربار میں، پلا بڑا ہارون کے اولاد، لیکن محبت اہل بیت اس کے دل میں تھی. مولا کائنات نے یہ صلہ دیا کہ اس کے وقت آخر اس کے سراہنے آئے. اب ایک مرتبہ اس نے مولا کو دیکھا، مولا کا دیدار ہوا. جس طرح سے یوسف کو دیکھنے پر انگلیاں کٹ گئی.